ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم عمران خان کے ہاتھوں کلین بولڈ ہوگی آج، نئے کھلاڑیوں نے میدان سنبھالا ہے اور 27ویں ترمیم میں کمپنی کے 32 کے قریب جرنیلوں کی چھٹی ایکسٹینشن سب پہ بھاری پڑ رہی ہے۔ حافظ صاحب کی نظر 27ویں کے بعد 28ویں پر صدر مملکت کا حلف کے معاملے بھی، اسحاق ڈار اور شہباز شریف فیلڈ مارشل کے قصیدے پڑھے اور نون لیگ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، اس میں سرپرائز کیا ہے۔ اور اس وقت جو زرداری کی قطر میں ملاقاتیں ہیں یہ فیلڈ مارشل کی گارنٹیاں مانگ رہے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے 10 سے 15 دن کیوں مانگے ہیں۔ اس میں جو وفاق اور خیبر پختونخوا کے معاملات ہیں وہ بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں، میری بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے۔ اور افغانستان میں 6 نومبر کو ترکی میں ISI کے چیف کی سربراہی میں انٹیلیجنس جو افغانستان کے سربراہوں کی قیادت میں مذاکرات بھی ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں PTI کے بعد شیخ رشید کو بھی عدالتی حکم پر عمرہ ادائیگی سے روکا گیا۔ انجینئر علی مرزا کا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا ہے، اس میں بھی ایک فیصلہ ہے، بڑا اہم ہے یہ بھی کیس بھی۔ اور دوسرا آج جو انتہائی اہم دن، جو قبولیت ہار گئی مقبولیت جیت گئی، دو ملکوں کے صدور 26 کھرب پتیوں کی مخالفت کے باوجود، سب سے امیر ترین شخص کی مخالفت کے باوجود نیو یارک میں جنریشن زی نے پانسا پلٹ دیا، زہران ممدانی نیو یارک کا الیکشن جیت گیا۔ اور تنزانیہ میں معاملہ ہوا الیکشن لوٹنے کا، عوام بفر گئی، وہاں عوامی انقلاب شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ تفصیل ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے خان کے بیانات کل کے، جس میں عمران خان نے کہا کہ عاصم منیر ظالم شخص ہیں، ذہنی مریض ہیں، یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے، اور جس انداز میں عمران خان نے للکارا ہے، دیکھیں یہ اللہ عمران خان کی حفاظت کرے، انہیں لمبی زندگی اور صحت دے، یہ جو دلیری اور بہادری ہے یہ آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آ سکتی۔ خان تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ 24 کروڑ کی عوام میں واحد آزاد شخص ہے کہ ان کی قید میں بیٹھ کے اس جرأت کے ساتھ یہ الفاظ، اور آپ اس کی مثال اس طرح دیکھ لیں کہ نواز شریف آپ کو بظاہر آزاد نظر آتا ہے، مغلیہ حکومت کے بعد سب سے زیادہ پنجاب میں 40 سال کی حکومت اس کی رہی، بیٹی وزیر اعلیٰ، بھائی وزیر اعظم، لیکن نواز شریف کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس کا بیان سن کے ترس آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے دل میں طوفان ہے لیکن میں بہت سی باتیں نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی قید ہے انسان پر، اپنے خیالات اپنے الفاظ منہ سے نہ نکل سکے، اصل قید یہ ہے۔ عمران خان جبر کے دور میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ عمران خان کے جو بیانات اور احکامات ہیں وہ بڑے سخت آئے ہیں، اس میں ایک تو تمام عہدیدار جو ہیں پارلیمنٹیرین، ILF، سینئر وکلا، یہ اب ہائی کورٹس انہیں جانے کا حکم ہے کہ وہاں دھرنا دینا جب تک تاریخ نہ ملے، اس کے بغیر اٹھنا نہیں۔ اور یہ KP کی نئی قیادت سہیل افریدی سمیت ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ بڑی جو ملاقاتیں کل علامہ ناصر باس اور محمود چکزئی سے سہیل افریدی کی ہوئی، پارٹی کے اندرونی معاملات پر ان رہنماؤں کو آن بورڈ لینے کا کہا کہ جو مفاہمت کی پالیسی پر چل رہے تھے۔ میں نے بڑی تفصیل سے بات کی، اس میں جو اطلاعات ہے کہ جو بڑا دھڑا ان کے ساتھ جڑا ہے، عوامی مارچ کے جو انتظامات ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس دھڑے کی جو سہیل افریدی کی مخالفت کر رہے تھے وہ اب حامی بن چکے ہیں، اور یہ معاملہ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ اس میں دیکھیں جو صرف ایک پہلو آخر میں تھا کہ احتجاجی سیاست کے معاملات کس کے سپرد ہوں گے، مطلب سہیل افریدی کیا سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر سے ہدایت لیں گے، پولیٹیکل پارٹی یا پارلیمانی پارٹی سے ہدایت لیں گے، کس کے ساتھ چلیں گے، یہ بڑا ہوگا، یا پھر سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر جو مذاکرات ہیں وہ محمود چکزئی اور علامہ ناصر عباس کریں گے، تو کس لیول تک معاملات جائیں گے یہ آپ کے سامنے کچھ دنوں میں آ جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی بھی سر جوڑ کر ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے، اس میں بیچ میں درمیانی لوگ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ یہ جو بڑی تیزی سے معاملات ہیں الجھتے جا رہے ہیں، 10 سے 15 دن اسٹیبلشمنٹ نے مانگے ہیں کہ ہم سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے، یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ احتجاج کی طرف نہ جائیں ورنہ ہم بروٹ طاقت استعمال کریں گے۔ یہ اس طرز کا آپریشن کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپریشن سرچ لائٹ جو 25 مارچ 1971 کو کیا گیا تھا، جنرل ضیاء خان نے جنرل ٹکا خان کے ذریعے عوامی لیگ کے کارکنوں کو، وہاں کی پولیس کو، یونیورسٹی کے طلباء کو، آزادی کے جو حامی لوگ تھے عوامی لیگ کے، انہیں ختم کیا گیا۔ چٹاگانگ، راجا شاہی، وہاں سارا جو بنگلہ دیش میں فوجی کارروائیاں ہوئی، لاکھوں لوگ پھر بھارت کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور فوجی مداخلت ہوئی، اور پھر 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، کیونکہ عوامی لیگ شیخ مجیب کی جماعت کو یہ نہیں مان رہے تھے، تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ اب یہ خدا نخواستہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ یہ جو 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، اس میں جو نئے عہدے ہیں، اس میں جو سرپرائز رکھا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے پاس ایسی طاقت بھی ہو جو 58B2 کی طرح، جو صدر جس طرح اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے، یا چیف آف ڈیفنس نامی عہدہ جس میں صدارتی طاقت آرمی چیف فیلڈ مارشل کے پاس ہو، جس طرح عدالتوں کو قابو کیا جا سکے، یہ اتنی تیزی سے کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں 1 نومبر جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی، 3 نومبر کو یہ پیش ہوا، اور 10 تاریخ کو اسے ایوانوں سے منظور، اور 15 تک مطلب اسے پورا منظور کروانا ہے۔ ماضی میں 18ویں ترمیم جب کی گئی تھی تو 9 مہینے قوم سے اشتہارات میں تجاویز تک مانگی جاتی تھی۔ یہ اتنی جلدی میں تیزی میں یہ بہت بڑا بلنڈر کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ 27ویں کے بعد پھر 28ویں ترمیم بھی ہے جس میں اختیارات کا معاملہ ہے، صدر مملکت کے عہدے کی طرف معاملہ ہے، اور جو اس میں سب سے خطرناک معاملہ ہے وہ صوبوں کو وفاق کے زیر اہتمام لانا، انہیں ایک ربر اسٹیمپ بنانا، تعلیم، صحت، انصاف، مالی انتظامات، عدالتی انتظامات، اور سب سے بڑھ کر 8 کھرب ڈالر کی معدنیات وفاق کے قابو میں، اور پھر یہ صوبوں کو غیر معطل کر کے وفاق کو طاقت دے دینا۔ اور وفاق کی طاقت کا یہ مطلب نہیں کہ شہباز شریف یا اسد زرداری کو طاقت دے دینی، اس لیے 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، عدلیہ پہ کنٹرول، یہ سب کچھ صرف جمہوریت کو یا سیاسی جماعتوں کو یا سسٹم کو کمزور نہیں کیا جا رہا، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ آپ اگر اسے غور سے سمجھیں تو بلکہ آپ یہ جو 10-15 دن کا جو مارجن مانگا ہے کہ ہم معاملات کو ٹھیک کر دیں گے، وہ معاملات کیا ہے، یہ کوشش کریں کہ جلدی سے ہم قانون سازی کر لیں۔ حالانکہ اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہے، سینٹ میں آپ دیکھ لیں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہے، اور فارم 47 کی ناجائز حکومت کے ذریعے یہ 27ویں ترمیم لانے کی کوشش کریں اتنی تیزی سے کہ نون لیگ کے اراکین پارلیمنٹ کو بھی بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے پتا چلا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ ان کے لوگ جو پارلیمنٹ کو تو چھوڑیں، یہ TV پروگرام کے وزراء کو نہیں پتا تھا کہ ایسی ترمیم آ رہی ہے نہیں۔ یہ ترمیم لانا اس وقت اور فوج پہ کنٹرول لانا ضروری کیوں ہے؟ یہ جو آرٹیکل 243 آپ سن رہے ہیں اس میں آرمی چیف کو یہ اتنی بڑی طاقت کیوں چاہیے؟ دیکھیں عوام کو تو مسئلہ نہیں، فوج کے عہدوں کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد دیکھیں 12 کے قریب جو نئے جرنیل 2022 میں بنے، جن کی مدت پوری، اس کے بعد جنرل باجوہ کے دور کے آپ دیکھیں 18، تو تقریباً ملا کے کوئی 32-35 جرنیل بنتے ہیں جو پروموٹ ہوئے۔ اب اگر آرمی چیف کی 5 سال کی مدت چلتی ہے تو اس کے نتیجے میں 32 سے 40 لوگ جو قابل لوگ ہیں یہ ریٹائر ہو جائیں گے، ایک تو یہ نقصان۔ پھر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جائز مرات میں پینشن کے ذریعے اربوں روپے زمینیں، پلاٹ، جائیدادیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد دی جاتی ہیں، پھر نوکریاں جو ان اداروں میں دی جاتی ہیں وہ الگ، ملکی خزانے کو نقصان۔ تو یہ جو اربوں کا نقصان اور یہ 35-40 لوگ اہل ہٹانا، یہ ادارے کا بھی نقصان ہے، پاکستان کا بھی۔
आर्मी चीफ के पास इसीलिए एक कानूनी और आईनी ऐसी ताकत होनी चाहिए जो 27वीं तरमीम में इन्हें लाने की कोशिश होगी। एक ऐसा होगा जिसमें बरी बहरी फजाई फौज में जब तब्दीली करना चाहें ये कर सकें, कमांड एंड कंट्रोल। अब 27वीं तरमीम में आसिफ जरदारी कतर में बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं, ये चाहते हैं गारंटियां मिलें, क्योंकि आसिफ जरदारी के बाद जो सुप्रीम कमांडर फौज का एक इख्तियार है आर्टिकल 243 अगर ये ले लिया जैसे, तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा? आजाद कश्मीर की हुकूमत में मांग रहे थे, वहां अदम एतमाद अभी रुकवाई गई है कि जब तक ये मंजूर नहीं करते 27वीं तरमीम वो हुकूमत नहीं मिलेगी। बिलावल के लिए आसिफ जरदारी डील चाहता है, आपको पता है ये जो उनकी 74 नशिस्तें हैं आईनी तरमीम के लिए, बिलावल को इस निजाम में वजारत खारजा से लेकर वजारत उज़्मा तक नजर मौजूद है। जिस तरह बिल्कुल इसके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो की ख्वाहिश थी कि मुझे मगरबी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाए, चाहे पूरा मुल्क टूट जाए, घोड़े पे चढ़ जाए, कोई फर्क नहीं। यही काम नून लीग भी कर रही है। शहबाज शरीफ इसहाक डार फ्रंट से 27वीं तरमीम को मंजूर करवाने के लिए अभी 7 तारीख को सेनेट में, फिर 10 तारीख को से पार्लियामेंट में, और फिर छुट्टी वाले दिन जिस तरह 26वीं तरमीम इन तमाम बुजुर्गों को डायपर पैम्पर पहना के जंजीरों के साथ बेड़ियां बांध के पार्लियामेंट सेनेट के डेस्क से बांधा गया कि टॉयलेट तक नहीं जाने दिया था। इस तरह नवाज शरीफ, ANP, पीपल्स पार्टी, इन लोगों को पहले बुला के इन्हें बताया जाएगा कि जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही जो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हाथ में, हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों से लेके NFC अवार्ड तक वफाक के सब कुछ कंट्रोल में लाने की वारदात इन्हें बताया जाएगा और इस पर इनकी हमायत मांगी जाएगी। अब शुरू होगा खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज। उसका मैं आपको लाइमल बताऊं कि ये स्वाबी समेत सूबे को पहले मरहले में तमाम 3-4 मकामात पर बड़े धरने देके ट्रांसपोर्ट और निजाम से मुअत्तल करना, ये शुरू होगा खैबर पख्तूनख्वा से। अब उसके नतीजे में देखें वफाक ज़ाहिर चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दे सकता है कि आप ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज़ियाला के कमात न माने। उसके नतीजे में ज़ाहिर सुहेल अफरीदीन को हटाने की वफाक से फिर नाफरमानी का ऐलान, बगावत का ऐलान खुदा न खास्ता। और ये ज़ाहिर चूंकि 27वीं तरमीम में ये अपनी सूबे की सेहत, तालीम, अदालत, माली वसाइल सब कुछ वफाक लेना चाहते हैं और वो नहीं देंगे। फिर अदालत से हाई कोर्ट से निजाम बनाने के लिए गवर्नर राज की तारीख पास करवा के वहाँ सूबे को कंट्रोल कि जी अवामी मामला है। लेकिन इस दौरान एहतजाज इस लेवल पर जा सकता है कि जहाँ एस्टैब्लिशमेंट ये धमकियां दे रही है कि हम ब्रूट ताकत का इस्तेमाल करेंगे, 9 मई 26 नवंबर साना मुल्क क्या भूल जाएंगे। यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ, जिसमें 5 लाख से ज्यादा मशरकी पाकिस्तान में उस वक्त जो बांग्लादेश बाद में बना चाहते हुई कि इस लेवल पर हम चले जाएंगे, क्योंकि ताकत के नशे में, और ताकत के नशे में बिल्कुल जिस तरह शेख मुजीब मिन्नतें करता रहा, मेरा मैंडेट माने, नहीं मानते थे, 6 नुकात के लिए वो इजलास कहता रहा, लेकिन यहाँ इन्होंने इधर तुम इधर हम वाली बातें कर दी। आज फॉर्म 47 वही ज़हनियत की हुकूमत जिसमें मरियम नवाज, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, सब लोगों के आप बयान देख लें, वही ज़हनियत, वही बयान जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के थे। यहाँ भी वो जाग पंजाबी जाग और सुबैयत की वारदात शुरू हो चुकी है। अब इसका नतीजा क्या निकला? आप देख रहे हैं कि जनरल याया उसकी औलाद आपको इक़्तिदार में नजर नहीं आई। शेख मुजीब अलबत्ता आपको वज़ीर-ए-आज़म वहाँ भी नजर आता रहा, उसकी बेटी भी अभी कुछ साल तक 15 साल वज़ारत उज़्मा तक रही, लेकिन जनरल याया उसके खानदान का नामो निशान मिट गया। अब ये खुदा न खास्ता मामलात उस तरफ लेके जा रहे हैं। अब यहाँ याद रखें कि 1971 में हिंदुस्तान ने 6 महीने तैयारी की थी, उसके बाद मुफ्ती बहनी को सपोर्ट किया और फिर मशरकी पाकिस्तान बना। हिंदुस्तान नजरें लगाकर बैठा है मशरकी बॉर्डर पर इंतजार में कि यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम का मामला इस लेवल तक पहुंचे, अवामी लहर उठे, मगरब के बॉर्डर से वो अफगानिस्तान की मदद से फिर कालदम तंजीमों की सपोर्ट करें और खुदा न खास्ता यहाँ फिर आग खून बारूद का खेल शुरू हो जाए। ये बात एस्टैब्लिशमेंट को समझनी चाहिए, इन्हें इन मुज़ाकरात में नौजवानों को बुलाना चाहिए, इन मामलों को कूल डाउन करना चाहिए, लेकिन ये बजाय उसका हल निकालने के मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। वजह सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन, इक़्तिदार, और ये एक्सटेंशन वही है जिसके लिए काजी फाइज भी पागल था, जनरल बाजवा भी दीवाना था, आज भी याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जमाल खान मंदोखेल, इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा, ये सारे बूढ़े बाबे इस वक्त 27वीं तरमीम के इंतजार में है। पूरी दुनिया नौजवानों के इख्तियार में आ गई, लेकिन ये चाहते एक्सटेंशन मिल जाए, एक मुलाजमत जो खत्म होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो शाही इख्तियार तो है नहीं कि खानदान में जाएगा, लेकिन ये इन्हें समझ नहीं आ रही, ये अपने वक्ती मफाद के लिए समझने पर तैयार नहीं कि नजरिया खत्म नहीं होता, आप जो मर्जी कर लें। सानिया मुरीदिया के बाद देखें जो आज आपको लबैक पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसें या उनकी पार्टी के साथ जो लीलो लीड की है, ये बिल्कुल इसी तरह 9 मई का आपको याद होगा कि इन्होंने इसी तरह ब्रूट ताकत इस्तेमाल की थी। इमरान खान जमान पार्क में एक वक्त मुझे याद है 2 लोग मुलाजमीन के साथ थे, तीसरा बंदा नहीं था। लोगों को उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ सांस लेने की इजाजत थी। कोई 18,000 के करीब कारकुन जेलों में थे, पूरी की पूरी पार्टी लीडरशिप गायब हो गई थी, या मफरूर थे या उन्हें दस्तबरदार करवा या जेलों में। आज हालात आपको याद होंगे, बल्कि उस वक्त मुझे याद है जलसा खान ने ऐलान किया था, पता नहीं कौन से शहर का था, कि वहाँ इंतजाम नहीं हो सके। और फिर आप देखें इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जहां जहां इमरान खान के चाहने वाले तरीके इंसाफ के लोग थे, उनके रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के उल्टा लटकाते, मारते, पीटते, करंट लगाते। अब ये सारी इंशाल्लाह यादाश्त में अपनी किताब में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारी यादाश्त कमजोर है, हम भूल जाते सारी चीजें, लेकिन आप सबको याद करवाना लाजमी है, क्योंकि ये वो वक्त था कि जब सिर्फ 2 नाम पाकिस्तान में लेने की इजाजत नहीं थी, एक इमरान खान और एक आर्मी चीफ का। दहशत और खौफ एक ऐसा फैला हुआ था। ये तो फिर गुमनाम अकाउंट जनरेशन जी के छोटे छोटे बच्चे, जलावतन हुए साफी, हम जैसे मजदूरों को अल्लाह ने हिम्मत और ताकत दी, आवाज बने, आप लोगों की आवाज मिलती गई, और आज ये हालत है कि 9 मई के बाद पहले 8 फरवरी का इलेक्शन आप जीते, पाकिस्तान की तारीख का मौजा हुआ, और फिर देखिए अल्लाह ने वक्त बदला कि जो लोग तरीके साहब छोड़ के चले गए, आज वो दोबारा तरीके साहब में शमूलियत के लिए दीवाने हो रहे हैं। तो ये अल्लाह ने हर बंदे को ताकत दी, सब खड़े होकर भी। ये वो नजरिया है कि जिसका दिफा इनके 148 के करीब सहाफ़ी, चैनल, 12 अरब सोशल मीडिया पर लगाया हुआ, ये नजरिया नहीं दबा सके, ये आज भी ताकत से मौजूद है। और उसकी बड़ी वजह कि इमरान खान आज 821 दिन से कैद तन्हाई में, ना सूरज, न ताज़ा हवा, ना मुलाकातें, किरदार कुशी, खानदान समेत मजालिम, हर किस्म के जुल्म के बाद भी खान डट के खड़ा है, और यही सबसे बड़ी वजह है। ये जो लबैक खत्म हुई इसके रहनुमा आपको पता नजर नहीं आ रहे, ये MQM के रहनुमा नहीं थे। नून लीग कभी भी ना टूटती इस तरह अवाम में, जिस तरह नवाज शरीफ अगर मुल्क से भागता ना, पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में आज भी होती है अगर इनके रहनुमा उस मुल्क से ना भागते। ये जो अवाम में जमातें मौजूद हों, उनके लीडर मौजूद हों, जिससे तरीके इंसाफ है, तो ये फिर जुल्म और जबर उस नजरिए को दबा नहीं सकता। मुल्क में आइन कानून इंसाफ खत्म करे तो माशरा जंगल का जरूर बनता है। ये जो मैं देख रहा था कालाधन तंजीमों के साथ क्या लड़ाई है कि वो मुल्क का कानून नहीं मानते, आइन नहीं मानते, बंदूक की ताकत पर अपना एजेंडा मुसल्लत करते हैं। मगरबी दुनिया ने दहशतगर्द कह देती है। आप देखें कि यहाँ बंदूक की नोक पर ही कौन का मैंडेट छीना गया, यहाँ भी टाउट मुसल्लत किए गए, अपना एजेंडा, ये भी दहशतगर्दी है।
یہ افغانستان کے ساتھ جنگ کرنا، ملک میں دہشت گردی پھیلانا، بنگلہ دیش سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے لے کے جنرل رانی سے جنرل رانی کے معاملات، یہ سارے کا سارا اسی کا تسلسل ہے کہ آئین اور قانون کا کھلواڑ کر کے بندوق کے ذریعے اپنا ایجنڈا. دنیا بھر میں فوجیں ایسے نہیں کرتی. آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں کسی کو آرمی چیف، انٹیلیجنس چیف، ان کے نام تک نہیں پتا وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں. یہاں آپ کو وہ معیشت میں، خارجہ پالیسی میں، داخلہ پالیسی میں، اسے چھوڑیں بلکہ میری جند میری جان، خدا کے لیے نہ جاؤ، کھا رہا ہے، نہا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. یہ طاقت کا نظام بنانے کی کوشش. لیکن اسے فرق یہ ہے کہ جنریشن زی نوجوان نہیں مانتے، انہیں شعور بھی آ گیا اور وہ تسلیم نہیں کرتے اس نظام کو. یہ نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش میں جو آپ کو نظر آیا جنریشن زی، جنہوں نے بڑی بڑی حکومتیں اڑا دی ہیں، انہوں نے پاکستان میں بھی 8 فروری کو یہ کیا ہے. 8 فروری کو انہوں نے ووٹ کے ذریعے، پرامن حق کے ذریعے سے بدل دیا ہے، لیکن بندوق بردار جتھا اسے تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو یہ پھر معاملہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا یا تنزانیہ کی طرف جا سکتا ہے. اب تنزانیہ میں دیکھیں یہی ہوا، وہاں بھی مینڈیٹ چھینا گیا، وہاں بھی تباہی بربادی کا کھیل چل رہا ہے. 29 تاریخ کو وہاں الیکشن ہوئے، بڑے وسیع پیمانے پر دھاندلی، اور اس کو عوام نہیں مان رہی. اب صدارتی محل، انارکی اور سول وار کی طرف جا رہا ہے معاملہ. وہاں بھی بارڈر بند ہے، لوٹ مار ملک میں شروع ہوا، کرفیو ہو چکا ہے، انارکی. تو یہ خدا نخواستہ اسی چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں تفصیل سے. اب جو امریکہ میں لیکن جو ہوا جنریشن زی، جس نے موروثی سیاست وہاں بھی ختم کی، مسلمان ڈیموکریٹ، سوشلسٹ، ایک تارکین وطن، یہ جمہوریت کی جیت ہے، مقبولیت کی جیت ہے. جو اسلامو فوبیا کے خلاف الیکشن لڑا، یہ زہران ممدانی 1969 کے بعد 56 سال کے بعد سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ووٹنگ کا لینے والا، جس نے اپنی تقریر میں پہلا خطاب کیا میں مسلمان ہوں، ڈیموکریٹ، سوشلسٹ ہوں، اور اس پہ معافی نہیں مانگوں گا. یہ اس لیے اہم ہے کہ دنیا کا یہ سب سے اہم شہر نیو یارک کا پہلا مسلمان میرا، جو یوگنڈا میں پیدا ہونے والے بھارتی نژاد پروفیسر محمود ہمدانی کا بیٹا ہے. والدہ اس کی بالی ووڈ، ہالی ووڈ کی فلم ساز بھی رہی، اور تمام طبقات کے لیے قابل قبول. ایک نئی تاریخ رقم کی، اور اس میں جنریشن زی نے رقم کی. 70% ووٹ جو ہے وہ 18 سے 24 سال کے بچوں نے ڈالا. اور اسے دیکھیں روکنے کے لیے طاقتور ترین ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ کے 26 کھرب پتی لوگوں نے مہم چلائی، ملینز آف ڈالرز لگائے، اور اس کی مخالفت دنیا کے سب سے امیر ترین تاریخ میں شخص ایلون مسک نے کی، اور دھڑلے سے کی روکنے کی. یہ کھل کے فلسطینیوں کی بھی حمایت کرتا ہے، اردو بھی بولتا ہے، ہندی بھی بولتا ہے، کھانا بھی ہاتھوں سے کھاتا ہے. اور اس نے کہا نیو یارک یہاں اگر آیا وہ نیتن یاہو تو اسے گرفتار بھی کرواؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت تو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کے میڈیا نے کی، لیکن زہران ممدانی کی اس الیکشن کی مخالفت نہ صرف طاقتور ترین ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی اسٹیبلشمنٹ، نیشنل میڈیا، اس کی پارٹی کے اندر لوگ بھی کرتے رہے. اس کے باوجود یہ الیکشن جیتا ایک ایسے طاقتور صدر سے جو ایک فون کال، ایک دھمکی پر پوری حکومتیں ہلا دیتا ہے. اور دیکھیں کہ اپنے ملک میں ایک مسلمان میئر کو الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکا. وجہ نظام، جس میں سردار سکندر سلطان راجہ، کوئی چیف الیکشن کمشنر، کوئی انٹیلیجنس چیف، کوئی آرمی چیف، کوئی قاضی فائز، کوئی سپریم کورٹ کا جج نہیں جو الیکشن کو روک سکتا، کوئی فارم 47 نہیں. 200 ممالک میں دنیا میں آپ دیکھیں امریکہ طاقتور ترین ملک ہے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں، جنگی ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں، اپنی اکانومی کی وجہ سے بھی نہیں، وہ اس نظام کی وجہ سے ہے. اور یہ نظام لانے کے لیے پاکستان میں پوری جدوجہد ہو رہی ہے. اللہ کرے اس میں کامیابی ہو. عدلیہ کی آخر میں خبریں آپ کو دوں. اعظم سواتی کا ایک باجوہ کے خلاف جو کیس تھا، ٹویٹ والا بل آخر ختم ہوا ہے، اور جیت کے حملہ کیس میں بھی 19 نومبر تک بھی ملتوی ہوا ہے. اور تحریک انصاف میں کچھ لوگ سرنڈر کرنے جا رہے ہیں، یہ مفرور ہیں، اور یہ آپ کو کچھ 2 دنوں میں سرنڈر کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ضمنی انتخابات کچھ جگہ منسوخ بھی ہوں گے، الیکشن بھی روکے جائیں گے. میں اس خبر کو فی الحال روک رہا ہوں. یہ تفصیل آپ کو بتاؤں گا، یہ سارا معاملہ سرنڈر کا، گرفتاری کا کیوں اتنا اہم ہے، اور اس کا عمران خان کے ساتھ کیسز سے کیا جڑا ہے، اس کے بعد تبدیلی کیا آئے گی. ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اگلی ویڈیوز میں جو بیچ میں اپڈیٹنگ چیزیں وہ رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.